یاد نہ جائے کہانیوں کے اوراق، وقت کے دھندلے پردوں میں چھپے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے خواب بننے کی بنیاد رکھی۔ ان کی آنکھوں میں تجربے کا سمندر، ان کے الفاظ میں محبت کی مٹھاس، اور ان کی یادوں میں ترقی کے خواب محفوظ ہیں۔ جے کے بینک کے خوبصورت اور تاریخی سفر کے ان ساتھیوں کے ساتھ آئیے ماضی کی انمول یادوں میں کھو جائیں۔ آئیں یادوں کی جمع پونجی کو اپنی جاگیر بنائیں۔ کیوں بلائے۔ پروگرام یادوں کی جمع پونجی کے اس شمارے میں آپ کا استقبال اور ہاردک ابھینندن۔ آج ہم آئے ہیں سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے کے تاریخی مہاراج گنج علاقے میں، جو ایک زمانے میں کشمیر کی تہذیب اور ثقافت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ اس علاقے میں رہتی ہیں ہماری آج کی مہمان پروفیسر اشرفہ جیلانی جی، جو ایک ریناؤنڈ ایجوکیشنسٹ ہیں، ریسرچر ہیں، ایک باٹنسٹ ہیں اور ایک سوشل ورکر ہیں۔ یہ آج سانجھا کریں گی ہمارے ساتھ جے کے بینک سے جڑی ان کی یادیں۔ میڈم، پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، بہت بہت خوش آمدید۔ تھینک یو۔ تو میم، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مہاراج گنج ایک بڑا ہی تاریخی علاقہ ہے، تو اس علاقے کی جو کشمیر کی تاریخ میں، اس کی معیشت میں اور اقتصادیات میں جو مہاراج گنج کی اہمیت ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ مہاراج گنج مہاراجہ سری رنبیر گنج نے بنایا ہے۔ اصلی اس کا نام سری رنبیر گنج ہے، اب شارٹ میں ہم کہتے ہیں مہاراج گنج۔ یہاں پر آپ جب آئے اس سائڈ تو آپ نے بادشاہ ٹامب دیکھا ہوگا، جی، وہ بہت مشہور ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے خانیار کی سائڈ سے تو وہاں بھی ہمیں مشہور ایسے ہی تبرکات اور مقبرے وغیرہ ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا وہاں پر مقبرہ ہے خانیار میں۔ جی، تو یہ جب لال چوک گیا مین مارکیٹ، اس وقت مہاراج گنج اور بھی امپورٹنٹ بن گیا، کیونکہ یہ ایک ہول سیل مارکیٹ ہے۔ اگر 1 روپے سے لے کر 1 لاکھ تک آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گی مہاراج گنج میں۔ تو میڈم، آپ سے ابھی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو آپ کا تعارف ہوا جموں کشمیر بینک کے ساتھ، تو وہ کس دور میں ہوا، کس سن میں ہوا، اور آپ نے اپنا پہلا جو رشتہ جے این کے بینک کے ساتھ تھا، چاہے وہ آپ نے اکاؤنٹ کھولا، چاہے کوئی فکسڈ ڈپازٹ رکھا یا کوئی لون لیا، تو کون سے ایئر کی بات ہے؟ پہلے میں ایک بات بتاؤں کہ اس بینک کا نام جموں اینڈ کشمیر، پیار اس نام کے لیے جموں اینڈ کشمیر۔ ہم یہاں ہی پیدا ہوئے، پلے بڑے ہوئے اور بوڑھے ہو گئے اسی جموں اینڈ کشمیر میں، تو اس نام کے ساتھ ہمیں پہلے ہی بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ پھر جو یہ جموں کشمیر بینک ہے، میں جس وقت میں اپنا بتاؤں گی، میں جب بھی جاتی ہوں جموں کشمیر بینک میں مجھے لگتا ہے جیسے میں میکے پہنچ گئی، کیونکہ جموں کشمیر میں مجھے یہ اچھا لگتا ہے کیونکہ ٹریننگ کے دوران ہی کسٹمروں سے کیسے پیش آنا ہے ان کو سب سے پہلے وہی ٹریننگ دی جاتی ہے، چاہے کسٹمر بوڑھا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر ایک کے ساتھ ایک سلوک۔ جموں کشمیر مجھے کب انٹروڈیوس ہوا، میں چھوٹی بچی تھی سکول ایج میں، تو ہم 5 بہنیں اور 5 بھائی ہیں، میں نمبر 4 ہوں۔ اچھا، تو جب ہمیں کالج جاتے تھے ہمیں 30 روپے اس زمانے میں فادر دیتے تھے پاکٹ منی، اچھا، مہینے کے لیے؟ مہینے کے لیے 30 روپے۔ ان دنوں کیا 1 پیسہ کوئی برابر آدھا کلو چنا ملتا تھا، تو 30 روپے ملتے تھے۔ پتہ نہیں مجھے ایک دن خیال آیا، میں گئی جموں کشمیر بینک میں اسی طرح ایک چھوٹی بچی، وہاں کسی کو میں نے بولا میرے جو سب سے چھوٹے 3 بہن بھائی ہیں، میں ان کے نام اسمال اسکیل کچھ انہیں Small saving account، جی، سیونگ اکاؤنٹ سٹارٹ ہوا
उन्हीं दिनों मैंने कहा मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, मैं अपने इन 3 के नाम अकाउंट खोलूंगी। कौन सा ब्रांच था, कुछ याद है? रेजिडेंसी रोड का। रेजिडेंसी रोड का। तो वो बहुत खुश हुआ, कहा बहन भाइयों के नाम आपको जो 30 रुपए मिलते हैं। मैंने कहा मेरे लिए 15 रुपए काफ़ी है, तो 15 में इनके नाम 5-5 रुपए। तो उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ है मुझे जम्मू कश्मीर बैंक। तब से आज तक मैं अक्सर खुद ही जाया करती हूँ। और अब चूँकि टीचर रही, अब वहाँ स्टूडेंट्स भी अपने आए हैं। अब बिल्कुल ही घर का माहौल मुझे लगता है जम्मू कश्मीर बैंक में। वो जो हम कहेंगे कि एक अपनेपन का जो एहसास, अपनेपन का एहसास, वो जो ही नाम ही कानून के पास आता है जम्मू कश्मीर बैंक, तो वो एहसास जिंदा हो जाता है। बहुत शुक्रिया। और एक बात हम अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करना चाहेंगे कि एक किताब लिखी है आपने, तो काफ़ी मेरे ख्याल से 10-12 किताबें जो हैं आपकी आई हैं। 10 किताबें मेरी इस वक्त मार्केट में है, और ये किताब जो है इट इज़ एक्चुअली कॉन्फ्रेंस वॉल्यूम। एक है रोल ऑफ J&K बैंक इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ J&K। जी, तो ये किताब लिखने का कैसे ख्याल आया आपको, और ये इसमें कौन कौन कंट्रीब्यूटर्स थे आपके? मैं हमेशा जब भी कोई आता था वो कहता था मुझे मकान की ज़रूरत थी, पर्सनल लोन्स जो आप लोग देते हो, मकान की ज़रूरत थी। मैं गया बैंक, मुझे इतना लोन मिला, मैंने नया मकान बनाया, अब शिफ्ट में ये वापस अदा करना है। या मुझे कार लेनी थी, कार लोन मिला। या मुझे आला तालीम हासिल करने के लिए जाना है तो एजुकेशनल लोन मिला। मैं इससे बहुत हद तक ये हो गई थी, मुतासिर हो गई थी। और ऊपर से जो लोन्स डिपार्टमेंटों को मिले, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इनको जो लोन्स मिले, इन्होंने उसी लोन को हासिल करके जदीद तरीन किस्म के सामान लाया, मशीनरी लाई और प्रोसेस सीखी जदीद तरीन। इन्होंने कितनी तरक्की की इसी लोन से, तो इससे इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। रियली इट गेव मी इमेंस प्लेजर जब मैंने ये सुना कि डिपार्टमेंटों को भी लोन मिल रहा है। मैं यहाँ पर एक जोक बताऊँगी। एक दिन मैं अपने किचन में बैठी थी तो मुझे अमेरिका से छोटी बहन का फ़ोन आया। मैं बात कर रही थी तो मेरी मदर इन लॉ, जो कि बिल्कुल जन्नत की हूर थी और जन्नत की इस वक्त इंचार्ज होगी इंशाल्लाह, तो वो आ गई, कहती है मुझे, है ये टेलीफोन वाला जिसने ये बनाया जन्नत में होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला जिसने हमें इतनी लाइट भेजी जन्नत में होगा। काश वो आज ज़िंदा होती जब वो देखते कि घरों में बैठकर हम किस तरह पैसे निकालते हैं, खर्च करते हैं, कितनी आज़ादी हमको मिली, इधर उधर अब निकलना नहीं है। खासकर बूढ़ों के लिए ये कितनी बड़ी फैसिलिटी है, किसी को कहना नहीं है मेरा कार्ड लो और पैसे निकाल कर लाओ, खुद घर में बैठकर कुछ भी कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं हम। तो इसके लिए मैं हर वक्त दुआ मांगती हूँ जम्मू कश्मीर के उन बंदों के लिए जिन्होंने ये स्कीमें ईजाद की, जिनसे हमें सबसे बड़ी फैसिलिटी इस वक्त मिल रही है। बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। और एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि आपका रिश्ता जो जम्मू कश्मीर बैंक के साथ है तकरीबन 6 दहाइयों पर मुहित है, तो इन 6 दहाइयों में आपने जम्मू कश्मीर बैंक एक छोटा बैंक था और अभी जो इतना प्रॉस्पर हुआ है और इतना फैला हुआ है, अभी 2.5 लाख करोड़ और भी आगे जाना तो है। आप कैसे कंपेयर करते हैं इसकी ग्रोथ जर्नी को, आप कैसे देखती हैं? इंशाल्लाह अभी आगे भी बहुत जाना है। आजकल कौन सी फैसिलिटी है जो हमें बैंक नहीं दे रहा है? पुराने ज़माने में हम जाते थे, लाइन में रहते थे, पैसे निकालते थे। आज सीधा ATM पर जाओ और निकालो, या घर में बैठकर ही अब हम पैसे निकालते हैं। बहुत ज़्यादा तरक्की की। यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, एक और रिश्ता भी है मुझे इस बैंक के साथ। मैं एक दिन पक्का डंगा जम्मू में चल रही थी, मेरी एक दोस्त आई, उसने कहा J&K बैंक का चेयरमैन ट्रांसफ़र हो गया, नया आ गया। मैंने कहा कौन आ गया? तो कहने लगी उसका नाम है यूसुफ खान।
میں نے کہا یوسف خان کہاں کا ہے؟ کہا میڈم اس نے بھی باٹنی میں MSc کیا ہے۔ میں نے کہا وہ تو میرا بھائی ہے، میرا کلاس فیلو ہے۔ میں اس کو وہیں پر چھوڑا، فرینڈ کو، دوڑ کے بینک میں گئی اور یوسف خان کو دیکھا، وہ بھی بہت خوش ہو گیا، آپ ادھر کیسے؟ میں نے کہا بس آپ کو مبارکباد دینے اور کھانا مجھے بتاؤ یہ باٹنی سے تو کیسے بینک میں پہنچ گیا؟ چلو شکر اللہ کا بھی مینٹین کیا۔ تو بہت ایک لگاؤ ہے، لگاؤ ہے اس بینک کے ساتھ۔ ہمارا اپنا نام جموں کشمیر بینک، بہت زیادہ لگاؤ ہے اس بینک کے ساتھ۔ اچھا اور بنگلور میں ایک دن تھی، مجھے بچے کو کینیڈا پیسے بھیجنے تھے، بہت بڑا مسئلہ ہو رہا تھا، کوئی پرابلم آ گئی، تو میں گئی J&K بینک۔ J&K بینک جب گئی، وہاں پر یہ تھا مینیجر تجمل قادری۔ تجمل قادری صاحب چھوٹا لڑکا دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ میرے بیٹے ہو، میری پرابلم ہے یہ سالو کرو۔ کہنے لگا آپ پلیز بیٹھیے، میرے سامنے چائے رکھوائی، تو ایک اور کی شاید آصفہ نام تھا، اس کو بلایا۔ انہوں نے کہاں فون کیے، کیا کیا، بہت ٹائم لگا، مگر پرابلم سالو کی اور میرے بچے کو پیسے اسی وقت گئے کینیڈا۔ وہ بھی وہاں خوش، آن ٹائم مجھے پیسے ملے، اس کو اس دن سارے پیسے ختم ہو گئے تھے، تو میں کتنی خوش ہو گئی۔ میں نے کہا یہ جموں کشمیر بینک ہر جگہ ہمیں کس طرح کام آتا ہے، راحت پہنچا رہا ہے۔ تو آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جموں کشمیر بینک کے جو سٹاف ہیں، جو لوگ اس سے ایسوسیٹڈ ہیں، جو کھاتے دار ہیں، جو اس کے ویل وشرز ہیں، کیونکہ ایک جذباتی رشتہ ہے جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کا J&K بینک کے ساتھ، تو ایک صورت میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سب کے لیے؟ جموں کشمیر بینک کو ابھی بھی اور محنت کی ضرورت ہے اور ترقی کرنی ہے۔ جس طرح باہر کے بینک، انٹرنیشنل بینکس ہم دیکھتے ہیں، میں تو باہر جاتی رہتی ہوں، میں نے بہت ساری عرب کنٹریز دیکھی ہے، وہاں دیکھا ہے کیسے ہوتا ہے۔ ملیشیا، انگلینڈ، آسٹریلیا، سڈنی، ایڈیلینڈ، عمان، ان سب جگہوں میں گئی ہوں اور بینک جانا پڑتا ہے پیسوں کے لیے۔ ہمارا بینک بھی انشاءاللہ ان سے آگے نکلنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے۔